أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. معزز حضرات اور خواتین اسلام، سورہ فصلت کی تفسیر ہم کل کر رہے تھے. آج سورہ فصلت کی تفسیر مکمل کریں گے، پھر اس کے بعد کے جو سورے ہیں ان کی بھی تفسیر ہم جاننے کی کوشش کریں گے. 25ویں پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے اپنے علم کے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کتنا وسیع ہے. فرمایا الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے. یعنی قیامت کا ایگزیکٹ علم یہ اللہ تعالیٰ ہی کو ہے. وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه. پودوں کے اندر، پودوں کے خوشوں میں جو اناج اگتا ہے، جو اناج پایا جاتا ہے، ان خوشوں کے اندر پائے جانے والے اناج کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ کو ہے. عورت کے رحم مادر میں کیا ہے، وہ جنین کس حالت میں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے یا حمل وضع کرتی ہے تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو چھایا ہوا ہے. پوشیدہ سے پوشیدہ چیز، مخفی سے مخفی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے چھپ نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک فطرت کا ذکر کیا. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. انسان کے اوپر جب ہم انعام کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، تو انسان روگردانی کرنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ کر کنارہ کش ہو جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. اور جب انسان پر مصیبت آتی ہے تو انسان بڑی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے، لمبی چوڑی دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے لگتا ہے. تو یہ انسان کی فطرت بتائی گئی کہ خوشحالی کے موقع پر انسان اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے، مگر پریشانی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے. مگر جو مومن بندے ہوتے ہیں ان کی ایسی حالت نہیں ہوتی، اور ایسا کرنے سے حدیث کے اندر منع کیا گیا. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. اللہ تعالیٰ کو خوشحالی کے موقع پر یاد کرو، مصیبتوں کے موقع پر اللہ تعالیٰ تمہیں یاد کرے گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ارأيتم ان كان من عند الله ثم كفرتم به من اضل ممن هو في شقاق بعيد. قرآن مجید کا جو انکار کر رہے تھے کفار و مشرکین، اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. بتایا گیا کہ اے نبی، آپ ان سے پوچھئے کہ بھلا بتاؤ، یہ قرآن مجید اگر اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کیا گیا کلام ہے، سچا کلام ہے، پھر تم اس کا انکار کر رہے ہو
تو اس آدمی سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو مخالفت میں بہت دور چلا گیا ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کیا ہوا کلام ہے، برحق کلام ہے، اس کے باوجود تم اس کی مخالفت کر رہے ہو، اس کا انکار کر رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بہت دور کی مخالفت میں پڑ گئے ہو۔ تم مخالفت اس قرآن مجید کی کر رہے ہو، مگر صرف مخالفت نہیں بلکہ اس مخالفت کے اندر تم بہت دور تک چلے گئے ہو، بہت گہری مخالفت قرآن مجید کے تعلق سے کر رہے ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دعوت دی ہے، انسان کو اس بات پر ابھارا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جاننا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ انسان اس کے لیے دوڑ دھوپ کرے، محنت کرے، بلکہ انسان اپنے اطراف، اپنے گرد جو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ کو معلوم کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم اس کائنات کے اندر، آفاق کا مطلب ہوتا ہے کنارے، اس مشرق و مغرب کے اندر، اور خود انسان کی ذات میں، انسان کے جسم میں ہم ایسی نشانیاں دکھائیں گے جس سے یہ ظاہر ہو جائے گا، یہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات برحق ہے۔ اس کائنات کے اندر، آفاق کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں۔ مشرق و مغرب کے اندر انسان نگاہ دوڑا کر دیکھے، انسان نظر چلائے، اللہ تعالیٰ کی کتنی قدرتیں اس کو نظر آئیں گی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا سورج نظر آئے گا، چاند نظر آئے گا، ستارے نظر آئیں گے، یہ سمندر نظر آئیں گے، بڑے بڑے پہاڑ نظر آئیں گے، یہ قسم قسم کے درخت نظر آئیں گے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتی ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کو یہ پیغام اور یہ اشارہ دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے جو ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والی ہے، ان تمام چیزوں کو بنانے والی ہے۔ یہ تو آفاق کے اندر ہوا۔ دوسری بات اللہ نے بتائی انفس۔ انسان دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود اپنے جسم کی ساخت پر غور کرے، اپنے جسم کی جو بناوٹ ہے اس بناوٹ کے اندر انسان غور کرے۔ اس جسم کو اللہ تعالیٰ نے کس خوبصورتی کے ساتھ بنایا ہے، اس جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی باریک چیزیں رکھی ہیں، کتنی کام آنے والی چیزیں رکھی ہیں۔ یہ انسان کا جسم جو اتنے احسن طریقے سے، اتنے خوبصورت طریقے سے چلتا ہے، انسان کا جسمانی نظام، انسان کا جسمانی سسٹم، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے وجود پر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتی ہیں۔ انسان کو بس غور کرنے کی ضرورت ہے، انسان کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے انسان کے لیے کافی ہے۔ پھر سورہ شورا شروع ہوتی ہے۔ سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ اے نبی، ہم نے اسی طریقے سے اس عربی زبان کے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ قرآن عربی، قرآن مجید جو عربی زبان میں موجود ہے، اس قرآن مجید کو ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے، آپ کے اوپر اس کی وحی کی ہے۔ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ ام القرى اور ام القرى کے جو اطراف ہیں ان کو ڈرائیں۔ ام القرى کا مطلب ہے شہر مکہ۔ مکے کو سارے قریوں کی، سارے گاؤں کی ماں کہا جاتا ہے۔ ام القرى کا مطلب سارے قریوں کی ماں۔ مکے کو سارے قریوں کی ماں اس لیے کہا جاتا ہے کہ عرب کے اندر مکہ بہت قدیم شہر ہے، بہت قدیم بستی ہے، پرانی بستی ہے۔ اس کے بعد دوسری ساری بستیاں وجود کے اندر آئیں، سب دوسری بستیاں اس بعد میں پیدا ہوئی، تو اس لیے ام القرى کہا جاتا ہے مکے کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی طرف اس قرآن مجید کو جو عربی زبان میں موجود ہے اس لیے ہم نے وحی کی ہے تاکہ آپ مکے والوں کو ڈرائیں، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں،
شرک کی ہلاکت و بربادی سے ڈرائیں، توحید کی طرف لوگوں کو بلائیں، مکے والوں کو ڈرائیں، پھر مکے کے جو اطراف ہیں ان اطراف کے لوگوں کو بھی ڈرائیں۔ مکے کے اطراف کا مطلب یہ پیغام ساری دنیا کے لیے ہے، صرف مکے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید اس دنیا کے اندر، اس دنیا کے ہر کونے میں بسنے والے انسان کے لیے، اس دنیا کے چپے چپے میں بسنے والے انسان کے لیے قرآن مجید ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، میری طرف اس قرآن مجید کی وحی کی گئی ہے تاکہ میں اس قرآن مجید کے ذریعے سے تم لوگوں کو ڈراؤں اور جس تک یہ قرآن مجید پہنچے گا، اس قرآن مجید کا پیغام پہنچے گا، اس کو بھی ڈراؤں۔ تو اس آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جس آدمی تک بھی قرآن مجید پہنچتا ہے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں شامل ہے، اس پر اتمام حجت ہو گئی، اس پر حجت قائم ہو گئی، قیامت تک جو بھی آئے گا اس تک قرآن مجید پہنچتا ہے، یہ پیغام آتا ہے، تو گویا اس آدمی کے اوپر حجت قائم ہو گئی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسا انسان یہ عذر پیش نہیں کر سکتا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے اسلام کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ اور اللہ نے فرمایا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، لوگوں کو آپ قیامت والے دن سے ڈرائیں۔ قیامت والے دن کو یہاں پر یوم الجمع کہا گیا، یوم الجمع کا مطلب جمع کرنے والا دن، جمع کرنے کا دن۔ قیامت کو جمع کرنے کا دن اس لیے کہا گیا کہ اول سے آخر تک، حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت کی صبح تک جتنے انسان آئیں گے سارے انسانوں کو اس دن جمع کیا جائے گا، اس لیے کہا گیا کہ یوم الجمع، قیامت کے دن سے لوگوں کو ڈرائیے۔ اس قیامت کے اندر کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ اور قیامت میں کیا ہوگا؟ قیامت قائم ہونے کے بعد اللہ نے فرمایا لوگوں کے دو گروہ ہوں گے، لوگوں کی دو جماعتیں ہوں گی، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک جماعت جنت کا حقدار ہوگی، ایک جماعت جنت کی حقدار ہوگی، اور ایک جماعت جہنم کی حقدار ہوگی۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اللہ نے فرمایا کہ تم جس چیز میں بھی اختلاف کرو، جس چیز کے سلسلے میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو دور کرنے کا راستہ کیا ہے؟ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اس کا حکم، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ یہاں پر اختلاف سے مراد دینی مسائل کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے، دینی مسائل میں، دینی امور میں جو اختلاف ہوتا ہے، تو اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے رجوع کہاں کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کے کلام کی طرف رجوع کیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان یعنی حدیث کی طرف رجوع کیا جائے۔ ان دونوں چیزوں کی طرف جب رجوع کیا جاتا ہے، ان کی طرف ہم لوٹتے ہیں تو ہمارے اختلافی مسائل کا حل ان کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت انسانوں کے جو اختلافی مسائل ہیں ان اختلافی مسائل کے اندر حاکم ہے، فیصلہ کرنے والی ہے اور اس اختلاف کو ختم کرنے والی ہے۔ تو اختلاف ختم کرنے کے لیے قرآن مجید اور حدیث رسول کی طرف لوٹنا چاہیے۔ اختلاف کو ختم کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر جو دوسرے راستے لوگ اختیار کیے ہوئے ہیں، ان راستوں سے اختلاف ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اختلاف کو ختم کرنے والی چیز قرآن مجید اور حدیث رسول ہے، اسی سے اختلاف ختم ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کلام قرآن مجید کی طرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام حدیث کی طرف۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ہم نے آپ لوگوں کے لیے ایسا دین مقرر کیا ہے جس دین کی وصیت ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف کی تھی اور جس دین کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی ہے، اور اسی دین کی تاکید ہم نے حضرت ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی کی تھی. ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، ان لوگوں کی طرف وہی اللہ تعالیٰ نے یہ کی کہ دین کو قائم کرنے والے بنو اور دین کے سلسلے میں اختلاف مت کرو. یہاں پر بتایا گیا 4 نبیوں کا ذکر، یہاں 5 نبیوں کا ذکر اس آیت کے اندر کیا گیا ہے، جن 5 نبیوں کو اولو العزم من الرسل کہا جاتا ہے، یعنی سب سے برگزیدہ رسولوں کے اندر سب سے اونچے رسول مقام و مرتبے کے اعتبار سے. اللہ نے بتایا ہے کہ ان 5 رسولوں کی طرف ہم نے ایک ہی شریعت نازل کی ہے. ایک ہی شریعت کا مطلب اصولی باتوں کے اندر سارے رسولوں کی دعوت ایک ہی ہے. اسلام کے جو اصول ہیں، اسلام کی جو بنیادی باتیں ہیں، ان سب چیزوں کے اندر سارے رسولوں کی دعوت اور سارے رسولوں کی شریعت ایک ہی ہے. توحید ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، رسول کی اطاعت کرنا ہے. اس قسم کی جو اصولی چیزیں ہیں، ان اصولی چیزوں میں سارے رسولوں کی دعوت ایک ہی رہی. سارے رسولوں نے توحید کی دعوت دی، سارے رسولوں نے ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی، اور سارے رسولوں نے کہا کہ میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو. تو اصولی مسائل کے اندر جتنے رسول اس دنیا کے اندر آئے تھے، سب کا پیغام اور سب کی دعوت ایک تھی. مگر جو فروعی مسائل تھے، جو فقہی مسائل تھے، تو یہ شریعت کے اعتبار سے بدل سکتے ہیں. ایک رسول کی شریعت میں ایک چیز جائز ہو سکتی ہے، مگر دوسرے رسول کی شریعت میں وہی چیز حرام ہو سکتی ہے، ناجائز ہو سکتی ہے. جہاں تک اصولی مسائل کا مسئلہ ہے، اس کے اندر سارے رسولوں کی دعوت ایک ہی ہے. اور رسولوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے جو پیغام بھیجا تھا، جو دعوت دی تھی، وہ یہ ہے کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرنے والے بنو، دین کے سلسلے میں اختلاف مت کرو. تو دینی مسائل میں اختلاف کرنے سے روکا گیا، اختلاف سے بچنے کی تعلیم دی گئی. اختلاف مذموم چیز ہے، اختلاف بری چیز ہے جس سے انسان کو بچنا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا مہربان ہے، بڑے لطف و کرم والا ہے. اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے روزی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا حوالہ دیا گیا، جو صفت لطف ہے. اللہ تعالیٰ لطیف ہے، مطلب اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ بڑا لطف و کرم کا معاملہ کرنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ لطف و کرم مومن بندوں کے ساتھ اور بھی زیادہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا لطف اور اللہ تعالیٰ کا کرم اور زیادہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ لطیف ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی حاجات، اس کی ضرورتیں اور اس کے لیے نفع بخش چیزیں ایسے انداز میں، ایسے خفیہ طریقے سے اس تک پہنچاتا ہے کہ انسان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ لطف کا معاملہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لطف ہی کا یہ مظہر ہے، اللہ تعالیٰ کے لطف ہی کی یہ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو ہدایت سے نوازتا ہے. ہدایت اس طریقے سے اللہ نوازتا ہے کہ بندے یہ معلوم بھی نہیں کر سکتے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ ان کے لیے آسان کیا. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے جو وسائل ہیں، ہدایت کے جو اسباب ہیں، وہ اسباب اس تک پہنچائے. ان سب چیزوں کی وجہ سے انسان راہ راست پر آتا ہے، ہدایت پر آتا ہے.
تو اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑے لطف کا معاملہ کرتا ہے، بڑی مہربانی کا معاملہ کرتا ہے. اور آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، اللہ تعالیٰ زبردست ہے. اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی، اللہ تعالیٰ کا لطف اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کمزور ہے. کبھی کرم فرمائی ہوتی ہے، کبھی انسانوں کی طرف سے کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے ساتھ کرم کا معاملہ کرتا ہے، اچھائی کا معاملہ کرتا ہے. ہو سکتا ہے وہ انسان کمزور ہے، جو کرم کر رہا ہے اپنی کمزوری کی وجہ سے اس کے سامنے والے کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا گیا وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، زبردست ہے. قوی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. پھر آگے اس کے بعد والی آیت میں اللہ نے فرمایا من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. عمل صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے، نیکی صرف اللہ تعالیٰ سے ثواب اور اللہ تعالیٰ سے اجر حاصل کرنے کے لیے کی جائے. اسی کا ذکر کیا گیا من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، جو انسان آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں، اس کی کھیتی کو بڑھاتے ہیں. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو انسان اپنے عمل کے ذریعے سے دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، یعنی عمل کر کے دنیا ہی میں اس کا بدلہ چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اس دنیا کا کچھ حصہ دیتے ہیں اس کو، مگر وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہوگا. تو جب آخرت کی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی، جو لوگ آخرت کے لیے عمل کرتے ہیں تو اللہ نے بتایا نزید لہو فی حرثی، اس کی کھیتی میں ہم اضافہ کرتے ہیں، اس کی کھیتی میں مزید ہم اضافہ کرتے ہیں. مگر جب دنیا کی کھیتی کا تذکرہ کیا تو اللہ نے کہا نؤتیہ منہا، اس میں کا کچھ حصہ دیتے ہیں، پورا حصہ نہیں دیتے، اس کا کچھ حصہ دیتے ہیں دنیا کا. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور آخرت میں ایسے انسان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا حاصل کرنا چاہے تب بھی انسان کو اتنا ہی ملے گا جتنا کہ لکھا ہوا ہے. انسان کے ہاتھ پیر مارنے سے، انسان کی کوشش کرنے سے، حلال و حرام کی تفریق کیے بغیر، جائز ناجائز کی تفریق کیے بغیر انسان دنیا حاصل کرنے کے لیے جو حلال و حرام کی حدوں کو پھلانتا ہے، ان کو توڑ کر کمائی کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بہت زیادہ کما رہا ہے، بہت زیادہ مال اس کے پاس آ رہا ہے. انسان جیسے بھی کمائے اس کو اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہوا ہے. اس لیے انسان کو ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے اور آخرت کے انسان کو زیادہ فکر کرنی چاہیے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو اپنے بندوں سے ان کی توبہ قبول کرتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بندے جب توبہ کرتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے توبہ کو، ان کی معافی کو قبول کرتا ہے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور ان کی برائیوں کو، ان کی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. یہاں بھی انسانوں کو توبہ کی طرف ابھارا گیا، اپنی غلطیوں پر رونے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے پر ابھارا گیا. اور اللہ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے. بندے کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آئے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہے. یہ بندے کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اور یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ نے
وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. عباد کا لفظ لایا ہے، بندے کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی توبہ قبول کرے گا یا اللہ تعالیٰ انسانوں کی توبہ قبول کرے گا، ایسا نہیں کہا گیا، بلکہ عبد کا حوالہ دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عبد یعنی انسان، بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ جس کا خالق ہے، بندوں کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے صحیح راستے پر ہوں، اس کے بندے گناہوں سے دھلے ہوئے ہوں، اس کے بندے گناہوں سے دور ہوں، اچھے راستے پر ہوں. یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. جس طرح انسان بھی اپنی چیزوں کو بناتا ہے، انسان کوئی چیز بناتا ہے تو انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز اچھی حالت میں ہو، اچھی کنڈیشن میں ہو. تو اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی خواہش یہ ہے کہ اس کے بندے اچھی حالت میں ہوں، گناہوں سے دور ہوں، نیکی کی طرف مائل ہوں، اچھائی کی طرف آگے بڑھنے والے ہوں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ. اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رزق کو پھیلا دیتا، یہ رزق کے دروازے سب کے لیے کھول دیتا یکساں طریقے سے، اور بہت زیادہ رزق دے دیتا، رزق کی فراوانی ہوتی، تو اللہ نے فرمایا لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو یہ لوگ زمین کے اندر فساد برپا کر دیتے، زمین کے اندر بغاوت کر بیٹھتے. اللہ تعالیٰ جو لوگوں کے درمیان تفاوت رکھا ہے، لوگوں کے مال میں، لوگوں کے رزق میں، یہ حکمت کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کو کتنا دیا جائے. اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ کس کو مالداری سے نوازا جائے اور کس کو غربت میں رکھا جائے. اسی حساب سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں اور اپنے فیصلوں کے حساب سے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اسی سے بندے صحیح راستے پر ہوتے ہیں. اگر بندوں کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جائیں یکساں طور پر، تو اس زمین کے اندر فساد برپا کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو یہ لوگ پامال کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کریں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تفاوت رکھا ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ لوگ اچھا معاملہ نہیں کریں گے، اور دوسرا خود بندوں کے درمیان بھی فساد ہوگا، خود بندوں کے درمیان بھی بگاڑ آئے گا. بگاڑ کیسے آئے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو مال کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے ایک ہی لیول اور ایک ہی سٹیج پر رکھے، تو کوئی انسان کسی انسان کے پاس خادم بن کر کے نہیں جائے گا، کوئی انسان کسی انسان کے پاس کام کرنے کے لیے نہیں جائے گا، اس لیے کہ اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس دولت ہے، اسے کیا ضرورت ہے کہ دوسرے کے پاس جائے. تو انسانوں کے جو ایک کام ہے، انسانوں کی بستی جو چل رہی ہے، ایک دوسرے سے کام جو لے رہے ہیں انسان، اس طرح سے نہ ہوتا، بلکہ اس کائنات کے اندر فساد اور شور مچ جاتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے رزق مقرر کر دیا ہے، سب کو اپنے حساب سے اللہ تعالیٰ رزق اور روزی کی تقسیم کرتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. تمہیں اس دنیا کے اندر جو کچھ دیا گیا ہے، یہ دنیا کا ساز و سامان ہے، یہ دنیا کی پونجی ہے. وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. مگر اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے یہ بہتر ہے اور بہت زیادہ باقی رہنے والی ہے، بہت دیر تک ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اہل ایمان اور اہل توکل کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آخرت میں تیار کر رکھا ہے، وہ اس دنیاوی نعمتوں سے، اس دنیاوی مال و دولت سے بہت بہتر ہے اور بہت زیادہ باقی رہنے والی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی کچھ صفات کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے. فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون. ان لوگوں کی صفت یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے یہ لوگ اجتناب کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں.
مومن کی صفت بتائی گئی کہ مومن بڑے بڑے گناہوں کی طرف آگے نہیں بڑھتا ہے، بڑے بڑے گناہ مومن نہیں کرتا ہے، گناہوں سے دور رہتا ہے۔ بڑے گناہ، بے حیائی والے کام، ان تمام چیزوں میں جو لوگ آگے بڑھتے رہتے ہیں اور ان تمام چیزوں کو کر گزرتے ہیں، یہ پکے ایمان کی دلیل نہیں ہے، یہ مومن کی دلیل نہیں ہے۔ یہ لوگ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ بڑے گناہوں سے بچنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو معاف کرے گا۔ انسان کبائر سے بچتا ہے تو اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ان کی دوسری صفت بتائی گئی وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب ان لوگوں کو غصہ آتا ہے تو یہ لوگ معاف کر دیتے ہیں، غصے کے وقت انتقام نہیں لیتے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک صفت یہ بھی بتائی کہ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، جب ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو ظلم کا بدلہ بھی لیتے ہیں۔ پہلے بتایا کہ یہ لوگ جب غصہ آتا ہے تو غصے کے وقت معاف کر دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں یہ بھی بات بتائی ہے کہ یہ لوگ جب ظلم ہوتا ہے ان کے اوپر تو اپنے ظلم کا بدلہ لیتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں پر معاف کیا جائے اور کہاں پر بدلہ لیا جائے۔ ہر وقت معاف کرنا یہ صحیح نہیں ہے، اور ہر وقت انتقام لینا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان کسی کے حق میں کچھ غلطی کرتا ہے، اگر کوئی انسان کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو اس آدمی کی حالت کو دیکھا جائے گا۔ اگر وہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہے، اس سے غلطی ہو گئی اور وہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ آگے ایسی غلطی نہیں کروں گا، ایسی حرکت نہیں کروں گا، تو ایسے انسان کے ساتھ معافی کا معاملہ ہونا چاہیے، ایسے انسان کو معاف کرنا چاہیے۔ مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سرکش ہوتے ہیں، جو لوگوں کو ستانا جن کا مقصد ہوتا ہے، لوگوں کو تکلیف دینا جن کا مقصد ہوتا ہے، جو معاشرے کے اندر برائی پھیلانے والے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے، ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو معاف کرنے سے زمین کے اندر اور برائی عام ہوگی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں دونوں باتیں بتائی ہیں کہ لوگ غصے کے وقت معاف بھی کرتے ہیں اور ظلم ہوتا ہے ان کے اوپر تو اپنے ظلم کا انتقام بھی لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو انسان معاف کر دیتا ہے اور اصلاح کرتا ہے، معاف کرتا ہے اور اصلاح کرتا ہے، تو ایسے آدمی کا اجر، ایسے آدمی کا ثواب اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ شیخ محمد ابن صالح العثیمین یہاں پر کہتے ہیں فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے صرف معاف کرنے کی بات نہیں کہی ہے، بلکہ کہا کہ جو معاف کرے اور اصلاح کرے، اچھائی کرے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ معاف کرنے سے فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے۔ جہاں معاف کرنے میں فائدہ ہو تو وہاں پر معاف کیا جائے، جہاں معاف کرنے سے نقصان ہونے والا ہو تو ایسی صورت میں معاف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس انسان کو سزا سے دوچار کرنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ انسان جب کسی سے بدلہ لیتا ہے اس کی غلطی کی وجہ سے، تو یہ بدلے کی تین حالتیں ہیں۔ جب انسان بدلہ لیتا ہے تو اس کی تین حالتیں ہیں۔ ایک حالت عدل، انصاف کی حالت ہے، دوسری حالت ہے فضل، احسان کی حالت ہے، اور تیسری حالت ہے ظلم۔ اللہ نے فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ، ظلم کا بدلہ اس جیسا ظلم، یعنی اس نے جو غلطی کی ہے اس غلطی کے مطابق اس کو سزا دی جائے، اس غلطی کے برابر اس کو سزا دی جائے، یہ عدل ہے، انصاف ہے۔ اور اگر اس کے اندر زیادتی ہو جاتی ہے تو یہ ظلم ہے، اور انسان کو معاف کر دیا جاتا ہے تو یہ فضل اور احسان ہے۔ یہ تین حالتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طریقے سے ہم نے آپ کی طرف ہمارے حکم سے اس روح کی وحی کی ہے۔ روح کا مطلب ہے یہاں پر قرآن مجید۔ قرآن مجید کو روح کہا گیا۔ قرآن مجید کو روح اس لیے کہا گیا کہ جب ایک جسم کے اندر روح پھونکی جاتی ہے تو اس جسم کے اندر زندگی آتی ہے، اسی طریقے سے ایک جاہل انسان کے اندر یہ قرآن مجید آتا ہے، قرآن مجید کی روح آتی ہے تو اس کے اندر سے جہالت کا خاتمہ ہوتا ہے اور علم آتا ہے اس کے اندر۔ تو یہ جہالت کو ختم کرنے والی چیز ہے، جہالت کو ختم کر کے علم کو لانے والی کتاب ہے، اس لیے اس کو روح کہا گیا ہے۔ تو اس قرآن مجید کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اور آپ کی حالت کیا تھی؟ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اور آپ کو نہیں معلوم تھا کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے پڑھے لکھے نہیں تھے۔ نبی بننے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم حاصل کیے ہوئے نہیں تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی شریعتوں کے بارے میں، پچھلی کتابوں کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ تو کہا کہ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، اس کا علم آپ کو نہیں تھا۔ اس قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا، اس قرآن مجید کو ہم نے نور بنا کے اتارا ہے۔ ولیکن جعلناہ نورا، ہم نے اس قرآن مجید کو نور بنایا ہے۔ نہدی بہ من نشاء من عبادنا، اس نور کے ذریعے سے ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت سے نوازتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ہم اسے ہدایت دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید نور ہے، یہ نور جہاں آتا ہے وہاں سے شرک کی تاریکی چلی جاتی ہے، یہ نور جہاں آتا ہے وہاں سے ظلم کی تاریکی چلی جاتی ہے، اور یہ نور جہاں آتا ہے وہاں سے گناہوں کی تاریکی چلی جاتی ہے۔ پھر اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے وحی کی کیا شکلیں ہوتی ہیں، پیغمبر کی طرف، رسول کی طرف اللہ تعالیٰ جو وحی بھیجتا ہے اس وحی کی کیا کیا شکلیں ہیں اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ وحی کی 3 قسموں کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلی قسم یہ ہے کہ ان یکلمہ اللہ الا وحیا، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے بات کرتا ہے۔ یہاں وحی سے مراد الہام ہے، انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کوئی الہام کرتا ہے، فرشتے کے بغیر اللہ تعالیٰ نبی کے دل میں کوئی بات پیدا کرتا ہے جو الہام کہلاتی ہے۔ یہ الہام وحی کی پہلی شکل ہے۔ اور وحی کی دوسری شکل ہے او من وراء حجاب، اللہ تعالیٰ نبی سے براہ راست بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نبی سے ڈائریکٹ بات کرتا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی تھی مگر درمیان میں پردہ حائل ہوتا ہے۔ او من وراء حجاب، اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے نبی سے بات کرتا ہے، یہ وحی کی دوسری شکل ہے۔ وحی کی تیسری شکل او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، فرستادے کو بھیجتا ہے تو نبی کی طرف، یہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے جو چاہتا ہے اس کی وحی کرتا ہے۔ پھر سورہ زخرف شروع ہوتی ہے۔ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی شرارت کا ایک تذکرہ کیا ہے کہ مشرکین فرشتوں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں یہ فرشتے۔ تو انہوں نے 2 شرارتیں اس کے اندر کی۔ ایک، اللہ تعالیٰ کی انہوں نے اولاد ثابت کی جبکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، مگر ان مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کی، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی اولاد کہا۔ اور دوسری شرارت انہوں نے یہ کی کہ فرشتوں کو انہوں نے مؤنث کہا، عورت کہا، فرشتوں کو انہوں نے فیمیل کے درجے میں لایا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتا ہے ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنین،
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے لڑکیوں کو رکھ لیا اور تمہارے لیے لڑکے اللہ تعالیٰ نے دے دیے؟ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹیاں رکھ لی اور تمہارے لیے بیٹے دے دیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف تم بیٹیوں کو منسوب کر رہے ہو، فرشتوں کو تم اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے رہے ہو، مگر تمہاری حالت یہ ہے، تمہاری کیفیت یہ ہے کہ جب اس بیٹی کے بارے میں تمہیں کہا جائے، بیٹی کی خوشخبری جب تمہیں دی جاتی ہے تو تمہارا چہرہ بدل جاتا ہے، تمہارا چہرہ بدل جاتا ہے، تمہارا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور تم غصے کے مارے بات نہیں کرنے لگتے ہو، غصے کے آثار تم پر چھا جاتے ہیں، ایسی چیز کو اپنے لیے اتنی ناپسند کرتے ہو اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہو۔ تو اس شرارت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کرنے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ راہ راست پر نہیں آ رہے ہیں، یہ لوگ نبی کی دعوت کو نہیں مان رہے ہیں، کیا بات ایسی ہے کہ ہم نے ان کی طرف کوئی کتاب نازل کی ہو جس کے اندر وہ راستہ لکھا ہوا ہو جس راستے پر وہ چل رہے ہیں اور اسی کتاب کو تھامے ہوئے ہوں؟ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہم نے ان کی طرف کوئی کتاب دی تھی، کوئی کتاب ان کو عطا کی تھی جس کتاب کو تھامے ہوئے ہوں؟ بات ایسی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف کوئی کتاب وغیرہ نازل نہیں کی ہے۔ یہ لوگ راہ راست پر کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ راہ راست پر اس لیے نہیں آ رہے ہیں کہ یہ لوگ باپ دادا کی اندھی تقلید میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ باپ دادا کے جو پرانے رسم و رواج ہیں ان رسم و رواج کی زنجیروں میں اس طرح جکڑے ہوئے ہیں کہ ان زنجیروں سے چھوٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنا ان لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مهتدون، ہم نے ہمارے باپ دادا کو ایک دین پر پایا ہے، ایک ملت اور طریقے پر پایا ہے، ہم اسی کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ یہی بات ان سے پہلے لوگوں نے بھی کہی تھی، یہ کفر کا یہ طریقہ ہے، کفر کا یہ رواج رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ تم باپ دادا کی تقلید میں ڈوبے ہوئے ہو، تم کہتے ہو کہ ہم باپ دادا کی پیروی کرنے والے ہیں، اگر تم صحیح معنوں میں باپ دادا کی صحیح پیروی کرنے والے ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو جو تمہارے باپ ہیں، جو اس توحید کو لے کر کے آئے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے، اپنے قوم سے کہا تھا کہ میں تمہارے معبودان سے براءت کا، بیزارگی کا اظہار کرتا ہوں، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے ہدایت سے نوازتی ہے، وہی مجھے ہدایت دیتی ہے۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو، توحید کے اس کلمے کو بعد کی آنے والی نسلوں کے اندر بھی باقی رکھا تاکہ یہ لوگ شرک سے لوٹ کر کے آئیں، یہ لوگ شرک کو چھوڑ دیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت کو واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ دنیا کتنی حقیر ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں دنیا کی نعمتیں، یہ دنیا کا مال کتنا حقیر ہے، کتنا گیا گزرا ہے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اگر دنیا کے سارے لوگ کفر پر جمع ہونے کا اندیشہ اور خدشہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے کفر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے گھروں کے چھتوں کو ہم چاندی کے چھت بناتے، اور جن سیڑھیوں کے ذریعے سے وہ اپنے گھروں پر چڑھتے ہیں ان سیڑھیوں کو بھی ہم چاندی کے بناتے، ان کے گھروں کے دروازے اور ان کے پلنگ، ان کے بستر، یہ سب سونے کے ہوتے، چاندی کے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اگر اس طرح کافروں کو نعمتوں سے نوازا جاتا
کافر اس طرح کی نعمتوں میں پلتے بڑھتے تو خدشہ یہ تھا کہ سارے لوگ کفر کو اختیار کرتے، کوئی ایمان لانے والا نہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا اتنی حقیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر سے سب کو دیتا ہے، بر و فاجر، اچھے اور برے، سب کو اس دنیا کے اندر سے اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اس دنیا کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ سب کو فائدہ اٹھانے کا موقع دیتا ہے، اس لیے کہ اس دنیا کی کچھ حیثیت، اس دنیا کا کچھ مقام اللہ تعالیٰ کی نظر میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو آخرت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں آخرت عزیز ہے. اسی لیے آخرت کی جو نعمتیں ہیں، آخرت کے جو انعامات ہیں، یہ صرف اہل توحید کے لیے ہیں، یہ صرف مومنین کے لیے ہیں، یہ صرف اہل تقوی کے لیے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مومنوں کے حق میں رحیم ہوگا. اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر رحمان ہے. اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں ہیں، ایک رحمان ہے، ایک رحیم ہے، جس کا تذکرہ سورہ فاتحہ میں بھی کیا گیا ہے، الرحمن الرحیم. تو رحمان کا مطلب اللہ تعالیٰ رحمان ہے، یعنی یہ دنیا کی نعمتیں سب کے لیے اللہ تعالیٰ دیتا ہے. رحیم یہ آخرت کے اندر ہے. آخرت کی جو نعمتیں ہیں یہ صرف اہل ایمان کو ملنے والی ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. یہ ساری کی ساری نعمتیں، یہ ساری کی ساری چیزیں دنیاوی زندگی کی پونجی ہے، ساز و سامان ہے، اور آخرت تیرے رب کے نزدیک متقیوں کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو اسلام سے منہ موڑتا ہے، جو قرآن مجید سے منہ موڑتا ہے، حدیث رسول سے منہ موڑتا ہے، دین کی طرف مائل نہیں ہوتا، اسلام کی طرف مائل نہیں ہوتا، اس کی سزا کیا ہے؟ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو انسان رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، تو ہم اس کے لیے ایک شیطان تیار کر دیتے ہیں. نقیض لہ شیطانا، ہم اس کے لیے ایک شیطان تیار کر دیتے ہیں. فہو لہ قرین، اور یہ شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ چلتا پھرتا ہے. تو اسلام سے دور بھاگنے کا، اسلام کی تعلیمات کو ٹھکرانے کا نتیجہ انسان کو یہ ہوتا ہے کہ انسان سے شیاطین دوستی کر لیتے ہیں. اس لیے کہ انسان اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ اس سے نیک لوگ دوستی کریں، انسان اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ اس سے فرشتے دوستی کریں. جب فرشتے دوستی نہیں کریں گے تو انسان کے ساتھ ابلیس دوستی کرے گا، شیطان دوستی کرے گا، اور اس کا ساتھی بن جائے گا، ہم پیالہ اور ہم مشرب بن جائے گا. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکیں گے. یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکیں گے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن کافروں کو سزا دی جائے گی، سارے کافر اللہ تعالیٰ کی سزا بھگت رہے ہوں گے. تو دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کو جب مصیبت آتی ہے، ایک انسان کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، تو وہ پریشانی، وہ مصیبت اسے بھاری لگتی ہے. مگر ایک انسان کے ساتھ مزید اور 10 انسان آ جائیں، اسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں، تو مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے. مگر آخرت کے اندر ایسا نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. تم نے دنیا کے اندر شرک کر کے ظلم کیا تھا، تو اب آخرت کے اندر تم لوگ سب اس عذاب کے اندر شامل ہو، اس عذاب کے اندر مشترک ہو، تو یہ چیز تمہیں فائدہ دینے والی نہیں ہے. سارے لوگ عذاب جھیلیں گے، سارے لوگ عذاب پائیں گے، مگر سارے لوگوں کا عذاب پانا یہ عذاب میں کسی قسم کی کمی نہیں کرے گا. پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اس سورت کے اندر کیا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیثیت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہیں.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ اس دنیا کے اندر بھیجا جانا یہ قیامت کی ایک نشانی ہے. فلا تمترن بها واتبعون، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شک میں پڑنے کی، شبہات میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں صحیح تصور دیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح بات بتائی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں ہوئی ہے، اللہ کی طرف اٹھائے گئے ہیں، دوبارہ اس دنیا کے اندر آئیں گے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا کے اندر آنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، قیامت کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے. پھر سورہ دخان شروع ہوتی ہے. سورہ دخان کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. یہ کھلی کتاب ہے قرآن مجید. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، یقیناً ہم نے اس قرآن مجید کو ایک مبارک رات کے اندر نازل کیا ہے اور ہم لوگوں کو ڈرانے والے ہیں. قرآن مجید کے بارے میں کہا گیا کہ قرآن مجید کو مبارک رات میں نازل کیا گیا، بابرکت رات میں نازل کیا گیا. یہ بابرکت رات کون سی ہے؟ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر کے اندر کیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن مجید کو قدر والی رات میں لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. اور یہ لیلۃ القدر رمضان کے اندر ہوگی، اور قرآن مجید کو رمضان کے اندر نازل کیا گیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا گیا. تو یہاں سورہ دخان کے آغاز میں جس رات کو مبارک رات کہا گیا، اس سے مراد شب قدر ہے، جو رمضان کی آخری طاق راتوں کے اندر ایک رات ہوا کرتی ہے. یہ لیلۃ القدر مراد ہے. کچھ لوگ سورہ دخان کی ان آیتوں سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن مجید شب برات میں نازل ہوا تھا. یہ غلط استدلال ہے. قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا ہے. رمضان کے اندر جو قدر والی رات رکھی گئی ہے، رمضان کے اندر جو بابرکت رات رکھی گئی ہے، اس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے. شب برات رمضان کے اندر موجود نہیں ہے. لہٰذا اس رات کے اندر عبادتیں انجام دینا، اس رات کے اندر عبادتوں کا خصوصی اہتمام کرنا، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سب بدعت ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ایک نشانی کا اس صورت کے اندر تذکرہ کیا ہے جس کو دخان کہا گیا. دخان کا مطلب ہے دھواں. قیامت کی جو نشانیاں احادیث کے اندر بتائی گئی ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ایک دھواں نمودار ہوگا. ایک دھواں قیامت کے قریب لوگوں کے سامنے آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس دھواں کے آنے سے پہلے اچھے اعمال کر لیا کرو. 6 چیزوں کے آنے سے پہلے نیکی کیا کرو، اچھے اعمال کر لیا کرو. 6 چیزوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز دھواں بھی بتائی ہے. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ اور فرعون کا تذکرہ بھی اس صورت کے اندر ہوتا ہے. فرعون کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر غرق کر دیا، ہلاک و برباد کر دیا گیا. اس کا تذکرہ کرنے کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین. فرعون اور فرعون کا لشکر جب غرق ہو گیا، ہلاک و برباد ہو گیا، تو ان ہلاک ہونے والوں پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی. یہ لوگ اس زمین کے اوپر ایک انتشار تھے، یہ زمین کے اوپر یہ لوگ ایک قسم کا فتنہ تھے. لہٰذا جب یہ لوگ مر چکے تو ان کی موت پر، ان کی وفات پر زمین والے بھی نہیں روئے اور آسمان والے بھی نہیں روئے. پھر سورہ دخان کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا اور جنت کا تذکرہ کیا ہے. زقوم کا جو درخت ہوتا ہے جو جہنمیوں کو کھلایا جائے گا، ایک قسم کا درخت، کانٹے دار درخت، بدبودار درخت، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شجرۃ الزقوم. زقوم کا جو درخت ہے، یہ درخت گنہگاروں کی غذا ہے، طعام الاثیم، جہنمیوں کی غذا ہے.
कलमुहली यगली फिल बुतून, और ये ज़क्कूम का दरख्त जहन्नमियों के पेट के अंदर खोलेगा। जब ये लोग खाएंगे इस दरख्त को तो गर्म पानी की तरह ये उनके पेटों में होगा, और उनके ऊपर सुम्मा सुब्बु फौक़ रअसिही मिन अज़ाबिल हमीम, इस फल को खिलाया जाएगा, फिर उनके सरों के ऊपर से जहन्नम का अजाब उंडेला जाएगा। ये जिस्मानी तकलीफ उनको दी जाएगी अजाब की सूरत में, ये कांटेदार फल की शक्ल में। जिस्मानी अजाब के साथ जहन्नमियों को रूहानी और नफसानी अजाब भी अल्लाह ताला देगा। अल्लाह ने फरमाया ज़ुक़ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, अजाब देकर उनसे कहा जाएगा कि अजाब का मजा चखो, तुम तो बहुत बाइज्जत इंसान हो, तुम तो बड़े करीम इंसान हो, बड़े शरीफ इंसान हो। ये लोग तो बुरे लोग हैं, अल्लाह ताला के हक में जिन्होंने नाफरमानी की थी, ऐसे लोग हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला मुखातब करके कहेगा कि इस अजाब का मजा चखो, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, तुम तो बहुत बुजुर्ग इंसान हो। तो ये कहकर उनको नफसानी तौर पर भी अल्लाह ताला अजाब देगा। तो जहन्नम के जो अजाबात हैं, एक किस्म का अजाब जहन्नम के अंदर नहीं है। जहन्नम के अंदर जिस्मानी अजाब भी है, जहन्नम के अंदर नफसानी और रूहानी अजाब भी है। इन तमाम अजाबों से इंसान को घेरा जाएगा, इन तमाम अजाबों से इंसान को दोचार किया जाएगा। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इस जहन्नम से महफूज रखे और अल्लाह ताला हमें जन्नत के अंदर दाखिला अता करे। अल्लाह ताला इस कुरान मजीद की नेमत को हासिल करने के बाद इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। कुरान मजीद को हमारे हक़ में गवाह बनाए और हमारे खिलाफ गवाह ना बनाए। जब तक दुनिया के अंदर रखे तौहीद और इस्लाम के साथ बाकी रखे, और जब हमारा खातिमा हो तो खातिमा बिल खैर हो।